الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل کرم کہ ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور یہ رحمت کا عشرہ رخصت ہونے سے پہلے ہم سب پر رحم و کرم کی بارش عطا فرمائے. آج کا جو 9 رمضان المبارک ہے، آج کی شب 10ویں رمضان شروع ہو جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا جو عشرہ دوسرے 10 دن آئیں گے وہ مغفرت کے ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بھوک پیاس اور خواہشات نفس سے بچتے ہوئے روزے رکھ رہے، وہیں پر بہت سارے اہل خیر حضرات اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا کلمہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے کلمے پر، اور اس کے 4 ستون ہیں، 4 پلرز ہے. ایک نماز، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکوٰۃ، روزہ، یہ زکوٰۃ ہے. تیسرا روزہ ہے، اور آخر جو چوتھا ستون ہے وہ حج ہے. تو اسلام کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کلمے پر ہوتی ہے، اور یہ کلمے پر 4 ستونیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. جہاں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، وہیں پر بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. تو اسلام کے تقریباً 3 ایسے ارکان ہیں جس کو اسی ماہ میں ادا کرتے ہیں. نماز تو بہرحال سال بھر زندگی بھر ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن باقی 2 چیزیں ہیں، خاص کر روزہ تو اسی ماہ مبارک، زکوٰۃ اس ماہ مبارک میں تو فرض نہیں. زکوٰۃ اس رمضان المبارک میں نکالنا یہ ضروری نہیں، البتہ کیونکہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جہاں ہم نفل ادا کرتے ہیں وہاں فرض کا ثواب ملتا ہے، جہاں فرض ادا کرتے ہیں وہاں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اس امت پر بڑا فضل و کرم فرماتا ہے. کام تھوڑا اور ثواب بہت زیادہ ہے. تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اہل خیر حضرات اسی ماہ مبارک میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. کیونکہ مال کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ جو کوئی اس ماہ مبارک میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اسے 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں ایک اسلام کا دوسرا اہم رکن وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کو بھی نکالا جاتا ہے. زکوٰۃ کے
فائدے کیا ہے، دنیاوی فائدے کیا ہے، اور اخروی فوائد کیا ہے، اور نقصانات کیا ہے، میں ان سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ زکوٰۃ نکالنے سے اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ سبا کی آیت ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ اس میں مزید تمہیں اس میں برکت دی جائے گی۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، مزید بڑھا دیا جائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کی مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال میں کیا ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو اچانک جب کہیں کہیں آگ لگ جاتی ہے، جو حادثات ہوتے ہیں، حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعات، جو آگ لگنے کے جو حادثات جو ہوتے ہیں، جو اچانک جو نقصانات ہوتے ہیں، یہ جو لوگ زکوٰۃ اپنے زکاتوں کو نہیں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مالوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی رقم دینے کے لیے، لیکن یہ تھوڑی سی رقم بہت بڑی رقم کو لے کر چلے جاتی ہے ہمارے درمیان۔ اسی طریقے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ اس زکوٰۃ کے کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا اے نبی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے حبیب آپ ان مسلمانوں سے زکوٰۃ لیجیے تاکہ ان کے مالوں کو تطہرہم صاف و ستھرا کرے، وتزکیہم اور پاکیزہ کرے، وصلی علیہم اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ صحابہ کرام اپنے مالوں کو اللہ کے رسول بارگاہ میں لاتے تھے، ان زکوٰۃ ان مالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ جس شخص نے مال لے کر آیا اس مال کو قبول فرما۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جو دوسرا مال چھوڑ کر آئے اس مال کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی برکتیں، دنیا کے اعتبار سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال اور بڑھا دیا جاتا ہے، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ مال زکوٰۃ تھوڑی سی نکالنا ہے لیکن بہت سارا مال ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال کو نکالنے کے بعد ایک قلعے میں آپ نے اس کو مضبوط، جس طرح بینک میں رکھ کے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے کہ ہمارا مال محفوظ ہے، اسی طریقے سے مال زکوٰۃ نکال کر اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے مال کی حفاظت کرو۔ یہ جو ہے دنیاوی فوائد۔ آخرت کے اعتبار سے کیا ملے گا؟ آخرت کے اعتبار سے تو قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں، چند آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو دوگنا کر دے گا، کئی گنا اس کے مال میں اضافہ کر دے گا۔ حضرت ابو طحطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہیں اور اس کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کو کون قرضہ دے گا؟ سب کچھ تو اسی کا ہے، یہ مال یہ دولت تو اسی نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کو کیسے دیں گے؟ اس مال و دولت کو ہم کیسے خرچ کریں؟ یہاں قرضے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو فرماتے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائے تو حضرت ابو طحطہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرا سب سے پسندیدہ ایک باغ ہے جس کھجور کا، جس باغ میں 600 درخت لگے ہوئے اور